الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 15 پارہ کی منتخب آیات کریمہ اور اس کی تفسیر و تشریح آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور اس کی شروعات ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ اس طرح ہو رہی ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا، جس کے ارد گرد آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ اور یہ ہم سفر کس لیے کرایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں معجزات دکھلائے۔ اس آیت کریمہ میں اسراء کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے، پھر وہاں سے معراج کا سفر ہوا۔ یہاں پر تذکرہ اسراء کا ہو رہا ہے، اور سورہ نجم کے اندر میں تذکرہ معراج کا ہے۔ اس کی تفسیر، اس کی تشریح ہم آپ کے سامنے مکمل بیان کر چکے ہیں خطبہ جمعے کے اندر، ہم اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو پھر سے اعادہ کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک سوال کرنا چاہیں گے، چونکہ موضوع بڑا اہم ہے۔ تفسیر تو ہو چکی ہے لیکن سوالات نہیں کیے تھے ہم نے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اسراء اور معراج، یعنی دونوں کو معراج بھی کہا جاتا ہے، دونوں کو ملا کر معراج، واقعہ معراج، یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے اندر کئی معجزے ہیں۔ ایک سفر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس سفر کے اندر میں کئی معجزات ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے آپ تمام سامعین سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ اسراء معراج تو معجزہ ہے ہی ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے تھے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے آگے بڑھتے ہیں، مصلی پہ آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہونے کے باوجود بھی پیچھے دیکھتے تھے اپنے صحابہ کرام کو۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، آپ کی آنکھیں آگے ہیں لیکن آپ پیچھے دیکھتے تھے، ایک معجزہ تھا اللہ کے نبی کا۔ بہت سارے معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جی کیا؟ شق القمر۔ ذرا سا اور آگے بڑھیں۔ سب سے بڑا معجزہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کیسے ہے؟ کیسے ہے؟ اس لیے ایسے ہے، اس طرح ہے کہ دیکھیں آپ، ہر نبی ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا اس کے وقت تک، جب تک وہ تھے معجزہ ساتھ میں رہا، وہ چلے کہ معجزہ ختم ہو گیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یا بتاتے تھے تمہارے گھر میں کیا رکھا ہے، تم نے کیا کھایا ہے، کیا جمع کیا ہے، یہ سب چیز وہ کیا کرتے تھے۔ تو کب تک؟ تب تک تھے جب تک وہ چلے گئے تو معجزہ ختم ہو گیا۔ جب تک وہ موجود تھے دنیا کے اندر میں تو ایسا کرتے تھے وہ معجزہ کے طور پر، لیکن وہ چلے گئے تو معجزہ ختم۔ لیکن یہ قرآن معجزہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک چیلنج بن کر رہے گا۔ تو یہ بڑا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر نبی کے ساتھ معجزہ تھا، ختم ہو گیا، اب نہیں موجود ہے۔ اب تلاش کیجئے، موجود ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا۔ تو یہ قرآن معجزہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا قائم اور دائم۔ تو اس مناسبت سے، تو اس طرح، اس اعتبار سے یہ معجزہ بڑا ثابت ہوا۔ اس کے لحاظ سے کوئی معجزہ بڑا نہیں ہے، تو یہ بڑا معجزہ ہے۔ تو تفسیر توضیح اور اس کے واقعات آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسری صفحے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے انسان کی ایک کمزوری ہے، ایک کمزوری اللہ نے اس کی وضاحت کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ کیا؟ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔
کہ انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی برائی کی ہلاکت کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح وہ اپنے خیر کی دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے خیر دے، بھلائی دے، اسی طرح یہ انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ہلاکت، اپنی بربادی کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان بہت بھاری مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر والدین کا انتقال ہو جانا، بیوے کا انتقال ہو جانا، شادی کیا فوراً بیوی کا انتقال ہو گیا، یا بچے پیدا ہوئے انتقال ہو گئے، یا بچہ ہی اسے نہیں ہوا. یہ مصیبتیں ہیں. یا اسی طرح کاروبار مندہ چل رہا ہے، اس میں ترقی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مصیبتیں انسان کی ہیں. تو کبھی انسان ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو تنگ آ جاتا ہے، بالکل کیا بولتا ہے؟ اللہ مجھے ہلاک ہی کر دے، مجھے برباد ہی کر دے، مجھے دنیا سے اٹھا ہی لے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ایک کمزوری بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان خیر کے بدلے اپنے شر کی دعا کرتا ہے. وہ یدعو الانسان کہ انسان دعا کرتا ہے خیر کے بدلے کیا؟ شر کی، ہلاکت کی، بربادی کی. اللہ مجھے اٹھا لے، مجھے دنیا سے مار دے. یہ کمزوری انسان کی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. کمزوری یہ بھی ہے جب انسان کو ہم کچھ دیتے ہیں انعام اکرام تو بڑا میرے پاس گروازاری اور میری طرف راغب ہوتا ہے، ذرا سا چھین لیتے ہیں بس میری طرف کٹ جاتا ہے وہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کچھ دے یا نہ دے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ایسا نہیں ہے مصیبت ملی تب دعا کیا، مصیبت ٹل گئی تو ہم اللہ کو بھول گئے، بلکہ یہ بھی کمزوری ہے. قرآن کے اندر بیان ہو چکا ہے آپ کا سورہ یونس کے اندر میں کہ جب انسان کو ہم مصیبت دیتے ہیں بڑا لمبی چوڑی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ہمیشہ دعا، ہر وقت دعا، جب مصیبت جیسے ہٹتی ہے وہاں سے فوراً بھول جاتا ہے وہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں ہم، بدحالی میں، خوشحالی میں، ہر وقت دعا کرتے رہیں ہم. یہ اللہ کی عبادت ہے، ہم اللہ کو بھولے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے نیچے میں اللہ نے دو نشانیاں بتائی ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں اس کائنات کے اندر میں، اور بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. انہی میں سے کیا ہے؟ رات اور دن کا آنا اور جانا. یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. کس طرح؟ وہ اس طرح نشانیاں ہیں جیسا کہ اللہ نے اس کی وضاحت کیا ہے آپ کا 20ویں پارے کے اندر میں. کیا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کس طرح نشانیاں ہیں یہ رات اور دن کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رات ہی رات لا دے، دن نہیں لائے، تو اللہ نے یہ ایک سوالیہ انداز میں سوال کیا ہے سارے لوگوں سے، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ شخصیت جو اللہ کے علاوہ دن کی روشنی آپ کو لا دے رات میں؟ کون ہے؟ اور کون ہے وہ ذات اگر ہمیشہ دن ہی دن ہو، ہمیشہ دن ہی دن ہو، رات نہیں آئے، تو کون ہے وہ ذات جو رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رات ایک نشانیاں ہیں اللہ کی جس میں ہم آرام کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، اطمینان مجھے حاصل ہو جاتا ہے. اور دن بھی نشانیاں ہیں. اگر دن نہ ہو، صرف رات ہی رات ہو، تو ہم کمائیں گے کیسے؟ روزی روٹی کا مسئلہ جو ہے کس طرح حل ہوگا؟ وہ تو دن میں حل ہوگا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے دن کو معیشت کا ذریعہ بنا دیا ہے. تو اس سے پتہ ہی چلا کہ ہمیشہ رات رہے پھر بھی صحیح نہیں ہوگا، ہمیشہ دن ہو پھر بھی صحیح نہیں ہے. تو رات سکون کا ذریعہ اور دن معیشت کا ذریعہ. تو ایک اللہ کی بڑی نشانی ہے یہ، بلکہ دو نشانیاں، رات اور دن کا آنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صفحے کے اندر میں نیچے میں بیان فرماتا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت جاریہ ہے، ایک قانون الہی ہے. کیا ہے وہ؟ جب کسی قوم کے مالدار لوگ، خوشحال لوگ نافرمانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کفر میں، شرک میں لگ جاتے ہیں،
اللہ کی معصیت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہاں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ یہاں بیان کر رہا ہے اللہ کا قانون کیا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کس طرح ہلاک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں گے آپ، کسی بھی قوم یا کسی بھی محلے یا کسی بھی شہر کے اندر مالدار خوشحال لوگ ہی زیادہ عیاش ہوتے ہیں اور زیادہ نافرمان ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس سب چیز ہے، حکومت ہے، کرسی ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، طاقت ہے، قوت ہے، مال ہے، تو یہ اپنے اسی بلبوتے پر، عہدہ منصب کرسی کے بلبوتے پر کیا کرتے ہیں، ظلم، زیادتی، نافرمانی، معصیت، کفر، شرک تو اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو جب ایسے لوگ جو مالدار، جو کرسی والے جس قوم میں، جس شہر میں ہوتے ہیں، تو جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے اس کے مالداروں کو کہ خوب آگے نکل جاؤ، جو کرنا ہے کرو، عیاشی، کفر، شرک، بس وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ گناہ، معصیت، کفر، شرک، فحق علیہ القول تو میری بات ثابت ہو جاتی ہے، میرے بات عذاب ثابت ہو جاتی ہے۔ فدمرناها تدمیرا تو ہم اس بستی کو ہلا کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جس سے پتہ ہی چلا اللہ کا قانون، سنت جاریہ کیا ہے کہ جس قوم کے لوگ، جس بستی کے لوگ بالکل گرفتار ہو جائیں معصیت میں، گناہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلا کو برباد، تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہاں، اس سے وہ لوگ مستثنیٰ ہو سکتے ہیں، الگ ہو سکتے ہیں جو تبلیغ دین کے فریضہ کو انجام دیتے رہیں گے۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، کرنے دو، کیا مسئلہ ہے، کرنے دو، تو اس میں آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ ایک عذاب ایسا ہے جس میں اچھے لوگ بھی، صالحین لوگ بھی چلے جائیں گے۔ وہ کون عذاب ہے؟ یہی عذاب، تبلیغ دین کو انجام نہیں دینے کا فریضہ چھوڑ دیا آپ نے، عذاب آ جائے گا۔ تو یہ نہ سمجھیں آپ ہم تو بڑا نیک ہیں، ہم تو بڑے متقی ہیں، مؤمنین ہیں، اہل ایمان ہیں، نیک صالح ہیں، ہم تو تباہ نہیں ہو پائیں گے نا۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم تبلیغ دین کے فریضے کو چھوڑ دو گے، برائی کو برا کہنا اور نیکی کو نیکی کہنا چھوڑ دو گے، کوئی مسئلہ نہیں، بولیں گے تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے، کس طرح ان سے بات کیا جائے، وہ بڑے مالدار ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، کس طرح بولیں، ہمت نہیں ہو پا رہی ہے بولنے کی، کس طرح بولیں ہم۔ اگر یہ بیچ میں آپ کے مفاد، دنیا کے مطالب، دنیا کے خوشی یہ سامنے آ گئی اور آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا، منع نہیں کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کیوں چھوڑتا تبلیغ دین فریضہ، مت بولو، کیوں بولیں گے تو ناراضگی ہو جائے گی، بولیں گے تو میرا مسئلہ ہے، بولیں گے تو میرے خاندان کا مسئلہ ہے۔ تو اگر یہ مسئلہ بیچ میں آ گیا اور اس کی بنا پر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ بیان کرتا ہے کیا، قریب ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ایک عذاب یہ ہوگا، کس پر؟ تبلیغ دین کو چھوڑنے پر۔ دوسرا عذاب، تم لاکھ دعا کرو تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ آج کتنی دعا ہم کر رہے ہیں، فرض نماز بعد، فرض نماز سے پہلے، رات میں اٹھ کر تہجد میں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، جو کام کرنا تھا اصل وہ کام چھوڑ دیا، کر بھی رہے ہیں تو مصلحت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، مصلحت، جہاں فائدہ ہے وہاں کر رہے ہیں، جہاں فائدہ نہیں وہاں نہیں کر رہے ہیں ہم۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا اگر نقصان ہی ذرا سا ہو جائے کبھی کبھی، یا آپ کو دو بات سننا ہی پڑے، لیکن وہاں بول دینا چاہیے، لیکن ہاں حکمت سے، اچھی انداز سے۔ یہ بھی ایک ضروری ہے، تبلیغ دین کر رہے ہیں لیکن حکمت نہیں آپ کے اندر میں ہے، لڑ کے چلے آئیں، فساد کر کے چلیں، یہ بھی نہیں، بلکہ حکمت ہے۔ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیں گے آپ تو بہت ساری اس کی شرائط ہے، لمبی شرائط ہے، وقت چونکہ ہیں نہیں جو آپ کو ہم شرائط گنائیں، کبھی وقت آئے گا انشاءاللہ تو اس کی جو شرائط ہیں، اس کے جو طریقے ہیں، کس طرح اب تبلیغ کریں آپ، اس کی انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے صفحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معاشرتی احکام بیان کیے ہیں کہ معاشرہ کو مضبوط کیسے کرنا ہے، کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ تو اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی شروعات والدین سے ہوتی ہے۔ اللہ بیان کر رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب کیا اس کے بعد دیکھیں، اللہ نے فوراً اپنی بات تذکرہ کس کا کر رہا ہے؟ حق کا، والدین کا۔ دیکھیں
پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس کے بعد فوراً اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ کسی اور کا نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ذرا سا یہاں پر رک کر بلکہ آگے چلیں، آگے بات آئے گی. احسان کرو، سلوک کرو. اگر تم میں سے اگر تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو. یہ حکم ہے، یہ فضیلت ہے والدین کی کہ جھڑکنا، دور بھگانا، مارنا، دیکھ ریکھ نہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اف تک نہیں بولنا ہے. مطلب یہ کلمہ دکھ کی سب سے آخری جملہ ہے. اف، یہ اف بھی نہیں بولنا آپ کو ہے، یہ بھی منع ہو گیا. اف بھی نہیں کہنا آپ کو ہے. اور کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اچھے انداز سے بات کرنا ہے اور اپنے بازو کو اس کے سامنے بچھا دینا آپ کو ہے. اور اللہ نے یہ دعا سکھائی. دیکھیے قرآن شریف کے اندر میں، قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا نام لے کر دعا نہیں بتایا، بس دعا کرو. ایسا ہے دعا کرو، دعا کا حکم ہے کہ دعا کرو، لیکن نام نہیں لیا اللہ نے. خصوصی دعا کرو، لیکن اللہ یہاں نام لے رہا ہے والدین کے بارے میں کہ اللہ نے دعا خاص دعا سکھائی ہے والدین کے تعلق سے. کیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ خصوصاً والدین کے لیے دعا کیا کرو. کس طرح دعا کیا کرو؟ اس طرح دعا کیا کرو، یعنی کہ والدین کا احسان کا نام لے کر تمہیں دعا کرنا ہے اللہ سے. کس طرح؟ اس طرح دعا کرنا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، اے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرما. صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ نے ایک احسان کا تذکرہ کر کے آپ کو دعا سکھلائی ہے. کما ربیانی صغیرا، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی، پرورش کی. تو دیکھیں یاد دہانی اللہ کرا رہا ہے. آپ کو دعا کرنا ہے، اس طرح دعا کرنا ہے کہ احسان کا تذکرہ کر کے آپ کو دعا کرنا ہے. یوں ہی عام دعا نہیں کرنا آپ کو ہے. رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کرم کا معاملہ فرما. بات ختم ہو گئی، دعا ہو گئی، لیکن اللہ یاد دہانی کروا رہا ہے کہ احسان کا. کما ربیانی صغیرا، اس طرح وہ دونوں میرے اوپر میں بچپن کی حالت میں تربیت، پرورش، دیکھ ریکھ کرتے رہے. وہ اس طرح آپ کو دعا کرنا ہے. ایک بات کہنا چاہیں گے یہاں پر کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی رب ہے. رب اللہ ہے نا. رب مانے کیا ہوتا ہے؟ پالنہار، پالنے والا، پرورش کرنے والا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. اللہ نے یہاں پر بڑا عجیب بات ہے، اللہ نے یہاں پر والدین کو رب کہا ہے. کیا؟ کما رب یعنی صغیرہ لفظ ہے یہاں پر. کما ربا یعنی صغیرہ، جیسا کہ ان دونوں نے میری تربیت کی بچپن کی حالت میں. تو اللہ بھی رب، والدین بھی رب، لیکن ہاں فرق ہے. اللہ مالک حقیقی ہے، اللہ رب حقیقی ہے. وہ آپ کو اصل لانے والا، لیکن ذریعہ کن بننے والے ہیں. اس دنیا میں ذریعہ کن بنی لانے کے ہماری اور آپ کے والدین بنے ہیں. تو اللہ مالک حقیقی، اللہ ربی حقیقی، اصل پیدا کرنے والا ہے. اصل آپ کا نقشہ بنانے والا، آپ کا چہرہ بنانے والا، آپ کو ہاتھ دینے والا، آپ کو پیر دینے والا اللہ تبارک و تعالی. یہ تو ماں باپ دے سکتے ہی نہیں نہ ہے، لیکن دنیا میں لانے کا ذریعہ کون ہے؟ یہ والدین. تو اللہ نے کہا ہے اسی مناسبت سے کہ یہ دونوں رب ہیں. مطلب رب مجازی ہیں، حقیقی نہیں ہے. اصل اللہ ہے لیکن یہ رب مجازی ہیں، ایک ذریعہ بنتے دنیا میں لانے کی. یہ بڑی فضیلت ہے والدین کے تعلق سے کہ وہ رب مجازی ہیں. تو کبھی بھی ان کے سامنے اف کے کلمہ بھی نہیں بولنا چاہیے. انہیں مارنا، ستانا تو کافی دور کی بات ہے، لیکن ایک لفظ اف یہ بھی نہیں بولنا چاہیے. یہ بڑا مقام ہے والدین کا، آج مجھے سمجھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے چل کر آپ کا 71 آیت کریمہ کے اندر ایک بات بیان کر رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. دیکھیں اب دیکھیں یہ قرآن مجید کو لوگ کس طرح گمراہ ہوتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی قرآن کی آیت کو پڑھ پڑھ کر اپنے امام کی تقلید کو ثابت کر رہے ہیں. دیکھو قرآن کے اندر لفظ امام موجود ہے کہ ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام موجود ہے یہاں پر نا. تو امام شافعی، امام ابو حنیفہ، کیا تقلید کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھو امام یہاں موجود ہے، لفظ امام ہی آ چکا ہے. چلیے آپ کیا چاہیے؟ آپ کو تشریح کی ضرورت ہی نہیں آپ کو، امام کا لفظ آ گیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ چاروں جو مسالک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی،
حنبلی، سب کے امام موجود ہیں، آپ کا امام ہی نہیں ہے دنیا کے اندر میں، تو آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ مسئلہ ختم ہو گیا۔ مسئلہ ختم نہیں، مسئلہ کا حل ہے اور زیادہ مسئلے کا حل ہے۔ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن سارے ابن آدم ایک جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے، ایک جھنڈا ہوگا اس کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ وہ جھنڈا کس کا ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا۔ اگر چلو مان بھی لیتے ہیں بالفرض اس سے مراد آپ کے امام ہی، چلو مان لیا، حالانکہ ہے ہی نہیں، اگر مان بھی لیا ہم آپ کے بقول کہ آپ کے امام ہی مراد ہیں، تو قیامت کے دن آپ جائیں گے اپنے امام کے ساتھ، اور ہم کہاں جائیں گے؟ الحمدللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جائیں گے۔ مسئلہ ختم، ہم ان کی پیروکار ہیں، ہم ان کو اپنے امام مانتے ہیں۔ امام الانبیاء کون ہے؟ حبیب کونین کون ہے؟ سرور کونین کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کو ہم مانتے ہیں۔ تو اپنا نصیب، آپ کی تقدیر، یہ میری تقدیر، ہم جائیں گے اللہ کے نبی کے ساتھ، آپ جائیں گے امتی کے ساتھ، اگر مان لیں تب۔ لیکن اگر یہ بھی بات درست نہیں ہے، یہاں امام سے مراد علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر، جو اس روئے زمین کے اوپر میں سب سے اچھی تفسیر کون سی ہے؟ تفسیر ابن کثیر۔ اس کے اندر میں یہ بیان فرماتی ہیں کہ امام سے مراد نام اعمال ہے، ہر شخص کو نام اعمال کے ساتھ پکارا جائے گا، بات بالکل درست ہے۔ ہر شخص کو قیامت کے دن نام اعمال دیا جائے گا، اچھا یا برا دیا جائے گا، بالکل درست ہے، یہ جائز ہے، بالکل یہ صحیح تفسیر ہے یہ۔ لیکن اس امام سے اپنے امام ثابت کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں تحریف، تبدیل، بات کو بدل دینا۔ لفظ امام ہے لیکن اپنے معنی کو نکالنے کے لیے تحریف کر دینا، تو یہ لوگ تحریف بھی کر ڈالتے ہیں۔ تو اس سے پتہ ہی چلا، بلکہ اس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا، یہاں تک کہ کہہ دیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر میں شرف ہے، اہل حدیث کی اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان کے امام کون ہوں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، الحمدللہ۔ اس کے بعد آگے چلیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو 9 نشانیاں دی ہیں، مطلب 9 معجزات دیا ہے جو بالکل واضح کلیئر تھی، چونکہ ہم نے ابھی بیان کیا ہر نبی کو اس کے دور کے لحاظ سے معجزہ نشانیاں دیا جاتا ہے، تو یہاں اللہ بیان کر رہا ہے کیا؟ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نشانیاں یہ ہیں، پہلا نشانی ہاتھ۔ ہاتھ کیا مطلب؟ ہاتھ، ید۔ یہ نشانی اس طرح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بازو پر رکھتے، دباتے، پھر وہ نکالتے تو وہ ہاتھ چمکیلا ہو جاتا، سفید دکھتا، چمکتا بالکل، نشانی ہے، ایک نشانی۔ اسی طرح لاٹھی، لاٹھی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عصا، عصا کا سانپ بن جانا اور سارے جادوگروں کو نگل لینا، یہ معجزہ ہے۔ تھی لاٹھی لیکن وہ سانپ بن گیا۔ اسی طرح قحط سالی، یعنی جب فرعون نے بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ قحط سالی کو نازل کر دیا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ نقص ثمرات، پھلوں میں کمی ہو جانا، یعنی جب فرعون نے بات نہیں مانی موسیٰ کی تو ان میں کیا ہو گئے؟ پھلوں کی کمی آ گئی، بھوک کا شکار وہ لوگ ہو گئے۔ اسی طرح 5 کیا ہے؟ طوفان، طوفان کا آ جانا، یہ بھی ایک نشانی تھی جو دیا گیا تھا۔ اسی طرح کیا ہے؟ جراد، یعنی ٹڈی دل، ہر جگہ جب بات نہیں مانا ان کی قوم نے، قوم فرعون نے، تو سب جگہ ٹڈی دل کی جماعت آ گئی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح 7واں کیا ہے؟ قمل، جو کا عذاب، نشانی دی گئی تھی، بات نہیں مانی قوم فرعون نے، جہاں جا رہے ہیں بستر میں، کھانے میں، پینے میں، وہاں جو، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح 8واں کیا ہے؟ ضفادع، میڈک کا عذاب، ہر چیز میں میڈک، یہ بھی ایک عذاب تھا، بلکہ نشانیاں معجزہ دی گئی تھی۔ اسی طرح 9واں خون کا عذاب، یہ آپ کا پے در پہ آتا رہا، ایک کے بعد ایک کے بعد دیگری یہ عذاب آتا رہا۔ 9واں کیا ہے؟ خون، ہر چیز میں خون کا عذاب، یہ 9 نشانیاں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں، یہاں مراد وہ نشانیاں ہیں جس کو قوم فرعون نے دیکھا تھا، مشاہدہ کیا تھا، یہ 9 معجزہ ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں، کیا ہیں وہ؟ 10واں کیا ہے؟ لاٹھی کا پتھر پر مارنا اور وہاں سے چشمے کا نکل آنا، یہ معجزہ۔ اسی طرح بادلوں کا سایہ کرنا، قرآن کے اندر موجود ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ،
ہم نے بادلوں کا سایہ کر دیا ان کے اوپر میں، اور کیا ہے من سلوا کا نازل ہونا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح لاٹھی کا سمندر میں مارنا اور وہ راستہ بنا دینا، یہ ایک اتنا معجزات دیے گئے تھے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب آئیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کی شروعات ہوتی ہے اس طرح: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ ساری کی ساری تعریف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر، مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا ہے، اور وہ کتاب کیسی ہے جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھی کتاب ہے وہ، مطلب سیدھی راہ دکھانے والی ہے۔ یہ سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ کہف۔ کہف معنی ہوتا ہے غار۔ اس سورت کا نام سورہ کہف غار کیوں پڑا؟ چونکہ اس سورت کے اندر میں اصحاب کہف، غار والے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، مختصر آپ بھی سن لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے والے لوگ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کے پیروکار تھے، دونوں قول ہے، کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ عیسائی کے ماننے والے تھے، ان کے پیروکار تھے، اور کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ پہلے کے واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ کے زمانے کا پہلے کا واقعہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے۔ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، دقیانوس نام کا بادشاہ تھا، جو بادشاہ کافر تھا، مشرک تھا، اور وہ اپنی رعایا کو، اپنی قوم کو بتوں کی دعوت دیا کرتا تھا، اس کی پوجا کرو، اس کی نظر مانو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بادشاہ کی حکومت میں کچھ نوجوان کو اللہ نے پیدا کیا، ایسا نوجوان جو وہ توحید کے قائل ہو گئے، اللہ کو ماننے والے ہو گئے۔ تو جب یہ اس کافر کی حکومت کے اندر میں چند نوجوان اللہ کو ماننے والے ہو گئے، توحید پرست ہو گئے، تو چپکے توحید کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو دھیرے دھیرے دقیانوس بادشاہ تک اس کی خبر پہنچ گئی۔ کچھ لوگ آپ کے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، آپ کے عقیدے کو ماننے والے نہیں ہیں، بات پہنچی وہاں تک۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو بلا کر لایا جائے، میرے دربار میں اس کو لے کر آیا جائے۔ تو پھر چند نوجوان کو لے کر آیا گیا، تو پوچھا تمہارا مذہب، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے برسر عام دعوت دی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک اللہ کے توحید کو ماننے والے ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو خیر یہ ہوا، پھر وہ لوگ دعوت دے کر یہ چند نوجوان مشرک قوم سے اور بادشاہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے راتوں رات نکل گئے کہ چلو یہاں سے نکلنا ہے ورنہ خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے۔ تو جب یہ نکلیں تو ایک غار پہاڑ دکھ گیا، تو سوچا چلو اس میں رات میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر دن میں نکل جائیں گے یہاں سے۔ تو جب وہ چند نوجوان ایک غار میں پناہ لیے آرام کرنے کے لیے، تو رات میں وہ سو گئے۔ تو جب وہ سوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 309 سال سلائے رکھا، نیند دے دیا، نیند طاری کر دیا اسی غار میں۔ 300 وزدادوا 9 309 سال بالکل وہ سوئے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ نے انہیں اٹھایا 309 سال کے بعد، تو آپس میں لوگ بات کرنا شروع کیے، کہ آپس میں بات کیے وہ سب نوجوان، کتنا دن ٹھہرے، ہم کتنا دن سوئے رہیں؟ بولا کہ بس ایک دن یا کچھ دن ہوگا، اور کیا، جیسے ایک دن۔ اللہ نے احساس کو چھین لیا، جب وہ سوئے تھے تو دن کا حصہ تھا، جب جاگے تو شام کا حصہ تھا۔ تو سمجھا چلو دن میں سوئے ہیں، رات میں ہم جاگ گئے ہیں، یا شام میں جاگ گئے ہیں، یا پھر ایک دن لگا ہوگا اور کیا۔ لیکن وہ 309 سال بعد اللہ نے اسے بیدار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات پر لوگوں کو آگاہ کر دیا۔ کس طرح آگاہ کیا؟ کس طرح مطلع کیا؟ مطلع اس طرح کیا کہ وہ چاندی کے سکے جو 309 سال پہلے جو چلتا تھا ان کے پاس موجود تھا۔ پھر وہ لے کر چند نوجوان کھانا خریدنے کے لیے گئے، کھانا لانے کے لیے گئے اپنے طعام کے لیے اور پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ تو جب یہ چاندی کا سکہ دیا کھانے والے کو، تو بڑا سکہ، یہ تو سکہ 309 سال پہلے کا ہے، اسے بڑا تعجب ہوا یہ سکہ کہاں سے آ گیا۔ تو کھوج لگائی گئی، تلاش کیا گیا کہ پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں، پرانا سکہ ہے 309 سال پہلے کا، یہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ تو جب پتہ چلا تو یہ معلوم ہوا کہ ہاں یہ وہی 309 سال پہلے کے نوجوان ہیں جو غار میں گئے تھے اور آج یہ اٹھے ہیں۔ تو پھر بادشاہ سلامت ان کے پاس بھی، اس وقت بادشاہ
یعنی کہ اچھا تھا اور وہ موحد ہو چکا تھا، بادشاہ بدل چکا تھا، وہ بادشاہ مر گیا تھا اور نیا بادشاہ اس پر حاکم قابض ہو گیا تھا، وہ بادشاہ نیک تھا، دیندار تھا۔ پھر سارے لوگ اس سے ملنے کے لیے گئے، پھر اللہ نے جب ان سے ملاقات ہو گئی ان چند نوجوان سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی پر موت طاری کر دیا، اللہ نے پھر دوبارہ انہیں سلا دیا موت کے لیے۔ تو یہ ہے اصحاب کہف کا مختصر واقعہ۔ اسی بنا پر اس سورت کو اصحاب کہف سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ تفسیر تھی 15 پارے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔